انسانوں کے نام افزار ریحان، امریکہ کی اسرائیل سے محبت کا راز۔ آرٹیکل ہاضہ آج سے 20 برس قبل 10 جولائی 2003 سے 14 جولائی 2003 تک ہمارے اخبار میں قسطوار چھپا تو اس کے خلاف کوئی درجن بھر جوابی مضامین بھی شائع ہوئے۔ آج اگر اس سب کی تفصیل پڑھی یا سنی جائے گی تو واضح ہوگا کہ اسرائیل کی حمایت یا اس کے حق بجانب ہونے یا اس کی ایگزسٹنس کے حوالے سے اتنی مدت قبل درویش نے جو دلائل خالصتاً مذہبی حوالے سے پیش کیے تھے، کسی مومن کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ جن کے اپنے 57 مسلم ممالک OIC میں مجتمع کھڑے ہیں، وہ یہود کے دنیا میں موجود محض ایک قومی وطن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج امریکہ اگر اسرائیل کا پشت پناہ ہے تو سوال یہ ہے کہ انہیں یہ سچائی کیوں کھٹکتی رہتی ہے اور کیوں ہمہ وقت چبھن دیتی رہتی ہے۔ ایک وقت تھا جب مصر کے بولڈ اور حقائق آشنا صدر انور سادات کو محض اس جرم میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ارض مقدس کا سفر باندھا تھا، اور آج وقت نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کا سرخیل سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ دہائیوں کی پھیلائی ہوئی منافرتوں کو محبتوں میں بدلنا چاہتا ہے، جس کے بعد ہمارے پاکستان جیسے جامد خارجہ پالیسی رکھنے والے ممالک کی اسرائیل مخالف پالیسی بے وقت ہو کر رہ جائے گی۔ حال ہی میں اسرائیل کے اعلیٰ سطحی وفود UN کے تحت کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں، جہاں اسرائیل اور سعودی عرب کے پرچم اکٹھے اٹھائے اور لہرائے گئے ہیں۔ اسی طرح UN جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے دنیا کو خطے کا نقشہ دکھاتے ہوئے اس راہداری کی نشاندہی بھی کی ہے جو ریاض سے براستہ امان اسرائیلی پورٹ حیفا تک پہنچے گی۔ سعودی بھی اگر زمینی حقائق سے ماورا شرائط رکھیں گے تو اس سے فلسطینیوں کی کوئی خدمت ہوگی اور نہ امن و سلامتی کا بول بالا۔ ویسے بھی اس وقت عربوں میں باہمی فرقہ پرستی کی بنیاد پر تاریخی پس منظر میں جو منافرت خود اپنے شیعہ لوگوں کے خلاف پائی جاتی ہے، وہ شاید یہود کے خلاف بھی نہیں۔ علاوہ ازیں اس وقت اسرائیل اقوام عالم میں جو اہمیت و مقام حاصل کر چکا ہے، اسے کسی خاص کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اسرائیلی حدود سکیڑ کر پون یا نصف صدی پیچھے لے جا سکتا ہے تو یہ بھی اس کی خام خیالی ہوگی۔ کوئی شبہ نہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق ضرور ملنے چاہیے، لیکن وہ نہ تو اسرائیل کی قیمت پر ہوں گے اور نہ واقعاتی حقائق کو مسخ کرنے سے۔ درویش نے اپنے آرٹیکل کے آخر میں 2 ریاستی فارمولے پر بھی بحث کی ہے اور اس کے مضمرات واضح کرتے ہوئے ہمسایہ عرب ممالک کے مطلوبہ تعاون کی تجویز پیش کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات ایک الگ آرٹیکل کی متقاضی ہیں۔ فی الوقت امر واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل کے وجود پر ہمارے جیسے ممالک چاہے جتنی مرضی منافرتیں پھیلائیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ اسرائیل ایک ایسی حقیقت ہے جسے خود فلسطینی بھی 1993 میں معاہدہ اوسلو کے تحت اپنے قائد یاسر عرفات کی قیادت و رہنمائی میں تسلیم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد معاہدہ واشنگٹن 97 میں معاہدہ الخلیل، 98 کا وائر ریور معاہدہ اور پھر 99 کے شرم الشیخ معاہدے میں تو امریکی، اسرائیلی، فلسطینی اور مصری قیادتوں کے ساتھ سعودیہ کے خاتم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز بنفس نفیس خود بھی شریک ہوئے تھے۔ مصر ہی نہیں، جارڈن بھی نصف صدی قبل سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ ابراہیمی اکارڈ کے تحت اب متحدہ عرب امارات بھی نہ صرف سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر چکا ہے بلکہ سیاسی، مذہبی اور تہذیبی حوالوں سے بھی ہر 2 ممالک آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ UAE کا یہ اتنا بڑا اقدام سعودی اشیرباد کے بغیر ممکن تھا؟ ترکی جسے مسلم ممالک میں ایک طرح سے سعودی حریف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ذرا معلوم کریں کہ وہ کب سے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہے بلکہ اس کے تجارتی تعلقات کی سطح پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اردگان جس نوع کی لفاظی کرتے رہتے ہیں، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ علاوہ ازیں مزید کتنے عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کے ہمنوا ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ کبھی فرصت ہو تو اس کی تفصیلات بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ہمارے لوگ اسرائیل کی مخالفت بالعموم مذہبی حوالوں سے کرتے ہیں۔ اسی کی اصلیت واضح کرتے ہوئے درویش نے 20 برس قبل شائع ہونے والے اپنے آرٹیکل میں جو حقائق بعنوان امریکہ کی اسرائیل سے محبت کا راز میں پیش کیے ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ ہمیں برسوں اس بات پر حیرت رہی ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ جیسا عظیم الشان ملک، جس کے عوام خدا، آخرت، بائبل اور سیدنا مسیح جیزس کرائسٹ پر ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ گاڈ بلیس یو اینڈ امریکہ جس کا قومی نعرہ ہے، جو پوری دنیا میں آئین، قانون، مساوات، جمہوریت، حقوق اور انسانی آزادیوں کا علم بردار و دعوے دار ملک ہے، آخر اسرائیل کے معاملے میں کیوں اندھا، بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے؟ دنیا کے دور دراز خطوں میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دہائی دینے والے ملک کو مشرق وسطیٰ میں مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے توڑے جانے والے مظالم کے پہاڑ آخر کیوں دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسرائیلی ریاست کو خطہ فلسطین میں زبردستی قائم کرنے کا جواز ہی کیا تھا؟ تنہا برطانیہ بغیر امریکی
معاونت و تعاون کے شاید یہ سب کچھ رکھ سکتا تھا، لیکن جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ تیل جیسے قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال اتنے امیر عرب ممالک میں اسرائیلی ریاست قائم رہ ہی نہیں سکتی تھی اگر امریکہ اس کا پشت پناہ نگہبان و پاسبان نہ بنتا۔ ہماری موجودہ دنیا کے سب سے بڑے حقیقت پسند رہنما شہید مصری صدر جناب انور سادات نے درست کہا تھا کہ ہم اسرائیل سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا محافظ بن کر امریکہ پوری دنیا کی لعنت و ملامت اپنی جھولی میں بھر رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کوئلوں کی دلالی سے اپنا منہ کالا کیوں کروا رہا ہے اور اس پر ذرا برابر شرما رہا ہے نہ پچھتا رہا ہے۔ اس پر ہمیں اپنے مسلمان دانشوروں کی طرف سے بتلایا پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ خطے میں امریکہ کے مفادات ہیں، وہ اسرائیل کے ذریعے عربوں کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، مگر جب ہم حقائق کی کسوٹی پر اس دانش کا جائزہ لیتے ہیں تو فوری بعد ہم پر اس بودھی دلیل کا کھوکھلا پن واضح ہو جاتا ہے، بلکہ صاف نظر آتا ہے کہ اگر مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ میں اسرائیل موجود نہ ہوتا تو امریکہ عربوں سے اپنے مفادات کہیں زیادہ بہتر پوزیشن میں حاصل کر رہا ہوتا۔ اس پورے خطے میں امریکہ کی مخالفت و نفرت نہ ہونے کے برابر ہوتی جس میں آج وہ محض اسرائیل کی خاطر دھنسا ہوا ہے۔ عرب تو ویسے ہی امریکنوں کے ممنون و احسان مند ہوتے جن کے تعاون سے انہیں آزادیاں ملی، اور یہ سیاہ سونا بھی انہی امریکی کمپنیوں کی سخت محنت اور سرمایہ کاری کا ثمر ہے جنہوں نے ریتلے صحراؤں اور سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر بھوکے ننگے عرب کو صحیح معنوں میں عرب شوخ بلکہ عرب پتی بنا ڈالا۔ تو پھر امریکہ یہ گناہ بلعزت کیوں کیے جا رہا ہے؟ ہمیں مزید یہ راز بتلایا جاتا ہے کہ دراصل یہودی بڑی منظم قوم ہے۔ پورے امریکہ پر ان کی مضبوط لابیوں کا اتنا کنٹرول ہے کہ امریکی سیاستدان ان کے سامنے بے کس و بے بس ہیں۔ وہ اسرائیل کی مخالفت کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ انہیں الیکشن جیتنا ہوتا ہے جس کے لیے ڈالروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور میڈیا کے تعاون کی بھی۔ جب ہم نے اس دلیل کا جائزہ لیا تو ہمیں اس میں کچھ وزن محسوس ہوا، لیکن اتنا نہیں جتنا قرار دیا جاتا ہے۔ یہودی جتنے بھی مضبوط ہیں پھر بھی ان کی تعداد پورے امریکہ میں مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے، اور امریکی سماج 9/11 سے قبل قطعی طور پر ہمارے جیسے مذہبی تعصبات سے پاک رہا ہے۔ اور پھر مذہبی نقطہ نظر سے بھی اگر جائزہ لیا جائے تو امریکی عوام سیدنا مسیح کی محبت سے سرشار ہیں اور پیروی مسیح کی دعوے دار ہیں، اس مسیح کی پیروی کے جسے یہود نے جھوٹا بیان کیا اور اپنے تئیں ان کے صلیب پر چڑھائے جانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ تو پھر مسیح کی محبت اور مسیح کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں کیسے اکٹھی رہ رہی ہیں؟ مانا کہ یہود منظم ہیں، ذہین ہیں، مال و دولت کی فراوانی اور میڈیا کی قوت سے وہ امریکی سوسائٹی میں اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، لیکن امریکی سوسائٹی میں مسیح کی محبت کا اتنا بڑا سمندر موجود ہے جس میں کبھی تو تلاطم آ سکتا ہے۔ یہاں ایک جملہ معترضہ پیش کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا اس میں خود ہم مسلمانوں کی بھی نااہلی نہیں جھلکتی ہے کہ ہم سیدنا مسیح کی عظمت و تقدس والی سوچ دماغوں میں اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن مجال ہے جو مسیحیت کو یہود سے زیادہ اپنی جانب راغب کر سکیں، جبکہ منکرین مسیح محبان مسیح کے ساتھ ایک جان دو کالب کی طرح شیر و شکر ہیں۔ کیا ہمارے رب العالمین کا دامن رحمت اتنا تنگ ہے کہ اس میں دیگر ہم خیال اقوام سما ہی نہیں سکتی؟ بلا شبہ امریکی سوسائٹی میں یہود کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ دونوں کے مفادات ہی نہیں، تہذیب و تمدن اور رہن سہن سب ملتے جلتے ہیں، جس سے اسرائیلی ریاست پہم مستفید ہو رہی ہے اور فلسطینی مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ کیا بات محض اتنی سی ہے؟ ہمارا مطالعہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ایسا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی سوچ جس کی پشت پر اخلاقی جواز نہ ہو، وقتی طور پر ممکن ہے کئی برسوں تک لوگوں کو بیوقوف بنا لے، لیکن دائمن قائم نہیں رہ سکتا۔ آج امریکہ کو دنیا میں جو عظمت حاصل ہے اور اسرائیلی ریاست وقت کے ساتھ بجائے کمزور ہونے کے مزید مضبوط ہو رہی ہے، تو یہ اخلاقی بنیادوں سے تہی دامن ہو کر محض مادی طاقت سے ممکن نہیں ہے۔ جس گروہ نے بھی دنیا میں تادیر یا دائمی سروائیو کیا ہے، اگر باریکی سے ٹو لگا کر دیکھیں تو اس کے دامن میں کوئی نہ کوئی سچائی یا اخلاقی بنیاد ضرور شامل رہی ہے، صرف تلاش کرنے والی نظر ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ظلم اور بے انصافی پر استوار ہونے والی قیادتوں یا ریاستوں کو سوویت یونین کی طرح ہمیشہ ایسا ابی زوال آیا ہے کہ بعد ازاں ان کے دکھ پر رونے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم اور باصلاحیت امریکی قوم کو چند ملین یہودی آخر کس طرح ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا کر رکھے ہوئے ہیں؟ اگر کسی گروہ نے بے پناہ مادی وسائل کی بدولت ایسے کر رکھا ہو تو اس اصطلاح کے خلاف اندر ہی اندر ضرور ایک بڑھا سے لاوا پک رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوری امریکی قوم دل و جان سے اسرائیل کا دم بھرتی ہے اور فلسطینیوں کی خودکش حملوں جیسی کارروائیوں کو ناپسندیدگی و حقارت سے دیکھتی ہے۔ امریکی قوم کی جو چیز درویش کو سب سے اچھی لگی ہے وہ جبر کے خلاف ان کی نفسیات ہے۔ جبر چاہے کسی رنگ، شکل یا خوبصورت چہرے کے ساتھ آئے، امریکی ذہن اس سے نفرت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومتیں بالعموم دنیا بھر میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کا کھلا یا خفیہ
خفیہ ساتھ دیتی رہی ہیں، تا وقتی کہ خود ان تحریکوں میں جبر کا عنصر داخل نہیں ہو جاتا۔ اصولی طور پر امریکی اس نقطہ نظر کے حق میں رہے ہیں اور اب بھی ہیں کہ فلسطینیوں کی اپنی ایک متوازی اور الگ ریاست کا قیام مڈل ایسٹ پرابلم حل کرنے کا اہم سنگ میل ہے، لیکن جب بھی یہ سوچ زیادہ واضح ہوئی ہے، جبر، تشدد اور خود کش حملوں جیسی جدوجہد نے اس سوچ کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ کلنٹن دور میں معاہدہ ہوتے ہوتے بہت اس وجہ سے رہ گیا کہ فلسطین کے انتہا پسند عنصر کو اپنی مفاداتی چودراہٹ ختم ہوتی نظر آئی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر سوال یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا پشت پناہ اور نگہبان و محافظ کیوں ہے؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ہاں تو اکثر ایسے فکرے بولے جاتے ہیں کہ اتحادی طاقتوں نے 1917 میں اعلان بلفور کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہوئے اسرائیل کا خنجر عالم اسلام کے سینے میں گاڑ دیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہوئے ہمارے جذب قومی میں زہر گھول دیا۔ کوئی اسرائیل کو کینسر اور سرطان قرار دیتا ہے تو کوئی مغرب اور امریکہ کا ناجائز بچہ، باسٹرڈ چائلڈ۔ ہمارے اچھے خاصے سنجیدہ و فہمیدہ طبقے بھی اسرائیل کے متعلق بات کرتے ہوئے سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں کہ یہود کا ناپاک وجود اس مقدس سرزمین میں نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال تک نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر یہود کا اس مقدس سرزمین پر حق ہے تو اس تاریخی اصول کی روشنی میں اہل عرب کا اسپین پر حق کیوں نہیں ہے؟ ان کے الفاظ ہیں، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ اب اگر آج اقبال ہمارے درمیان موجود ہوتے تو کم از کم یہ درویش ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ضرور عرض کرتا کہ قبلہ ہمیں اسپین جانے سے کس نے روکا ہے؟ یہ تو محنت، لگن، وابستگی، اٹیچمنٹ اور اسٹرگل کی بات ہے۔ جس منظم تندہی سے انہوں نے دیوار گریہ پر آ کر عہدیداری کی ہے وہ آپ بھی کریں۔ جس طرح انہوں نے مقامی لوگوں سے 1-1 لاکھ کا پلاٹ 10-10 لاکھ میں خریدا ہے، آپ بھی اندرس میں جا کر خریدیں، پھر وہاں منارٹی کی بجائے میجارٹی بنے۔ خدا آپ کا بھی کوئی مددگار و نصیر پیدا کر دے گا، مگر یہ جان جوکھوں کا کام انہی کو سزاوار ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ بہرحال اسرائیل پر حضرت علامہ کی تنقید میں اور ہمارے حضرات عامہ کی تنقید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حال ہی میں ایک بڑی معروف دینی شخصیت سے خاکسار کی بحث ہوئی۔ حضرت فرمانے لگے کہ امریکہ نے یہود کا وطن بنا کر بڑا ظلم کیا ہے۔ عرض کی، آج کے دور میں وطن کے بغیر قوم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں فلسطینیوں کا یہی دکھ ہے کہ ان کے پاس اپنا ملک ہونا چاہیے، لیکن جس طرح ہم مسلمان فلسطینیوں کے متعلق یہ سوچتے ہیں، اگر اسی طرح یہود کے متعلق سوچا جائے تو ہمیں کیوں برا لگتا ہے؟ فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر امریکہ نے یہود کو وطن دلوانا ہی تھا تو کسی اور خطہ عظیم میں دلوا دیتا، انہیں کینیڈا میں لے جا بساتا۔ اس پر ڈاکٹر سرار احمد کی خدمت میں ہمارا جواب یہ تھا، خدا نخواستہ کل کو اگر کوئی بدبخت حجاز مقدس پر قابض ہو کر ہمیں یہ کہے کہ اس خطے سے اپنا تعلق توڑ لو، کہیں اور لے جا بساؤ، چاہے کینیڈا میں بسا لو، تو کیا ہم یہ برداشت کر لیں گے؟ ہمیں ایسے الفاظ سے کتنی تکلیف پہنچے گی؟ بس یہی تکلیف آپ سوچ لیں یہود کو پہنچتی ہے جب آپ ان کے ملک کو ان کے لیے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن کو پڑھتے ہوئے مجھے ما قبل کے تمام نبیوں، پیغمبروں، ان کی کتابوں اور امتوں سے جو لگاؤ ہوا ہے، اس تجسس نے مجھے ابھارا ہے کہ میں ان کے دکھوں، آرزوؤں اور سوچوں کو جانوں۔ میں نے جب اس سلسلے میں ٹو لگائی تو حیرت ہوئی کہ ہم نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کے اس ارض مقدسہ سے تعلق کو سمجھا ہی نہیں جس سے پوری بائبل بھری پڑی ہے، اور قرآن مجید جس کی سب سے آگے بڑھ کر تائید و توثیق کرتا ہے۔ بائبل کا عہد نامہ قدیم تورات و زبور ہو یا عہد نامہ جدید اناجیل اربع ہوں، ان میں تحریف کے ہم جتنے بھی اعتراضات لگا لیں، لیکن ہر شارع قرآن نے یہ تسلیم کیا ہے کہ موجودہ حالات میں بھی اس کے سوتے وہیں سے آتے دکھائی دیتے ہیں جہاں سے قرآن آیا۔ بلا شبہ ہم مسلمانوں کے نزدیک قرآن زمانے میں خدا کا آخری کلام ہے، مگر ما قبل کلام کی تائید اگر قرآن سے ہوتی ہو یا قرآنی سورہ کی وضاحت قدیم کلام سے ہوتی ہو تو امہ کے تمام مفسرین و علماء نے اس سے استشہاد کرتے ہوئے بائبل سے حوالے اور ثبوت اپنی تفاسیر میں بہم پہنچائے ہیں، کیونکہ تینوں ابراہیمی مذاہب بہم ایک دوسرے سے قطعی لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ تینوں تعلیمات کی روح میں عجب بنیادی اشتراک ہے۔ اس ارض مقدس کو جسے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے حکم خداوندی سے اپنا وطن و مسکن بنایا تھا، اس کا قدیمی نام اسرائیل ہے نہ فلسطین، بلکہ قدیم ترین کتب میں اس خطہ ارضی کو کنعان کہہ کر پکارا گیا ہے، جو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا قومی وطن قرار پائی۔ تورات کے متعلق ہمارا جو رویہ ہے مسیحیوں کا اس کے برعکس قربت والا ہے۔ وہ جس طرح انجیل کا احترام کرتے ہیں اسی طرح تورات کا بھی۔ ان دونوں عہد ناموں کو بائبل میں یکجا رکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اپنے تمام تر سیکولرزم کے باوجود جب دنیا بھر کے مسیحی بشمول امریکن مسیحیوں کے بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل یعنی یہود کے متعلق نرم گوشہ پیدا کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے نزدیک یہ بالکل ایک فطری اور روحانی عمل ہے۔
آخر وہ خود بھی تو بنی اسرائیل کا حصہ ہیں۔ سیدنا مسیح کی والدہ مقدسہ مریم داؤد پیغمبر کی اولاد سے ہیں۔ رہ گئے ہم مسلمان، ہمارا ان کا باہمی تعلق بھی دیگر اقوام عالم کے بالمقابل کم از کم کتابی طور پر زیادہ قربت کا ہے۔ ہمارے پیغمبر کا تعلق اولاد ابراہیم کی دوسری شاخ بنو اسماعیل سے ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہمارے کزن ہیں تو یہ بات خلاف حقیقت نہیں ہے۔ ہم سب کے جد امجد تو سیدنا ابراہیم ہے۔ ابراہیم یا ابراہیم کو خداوند نے جس طرح عربستان مکہ میں اسماعیل کو بسانے کا حکم دیتے ہوئے یہاں بنو اسماعیل کے لیے مختلف فائد و ثمرات کی بشارت دی تھی، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر کنعان سیدنا ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے کو عطا کرنے کی قسم کھائی تھی، اور بائبل کے مطابق یہ قسم ابدی و دائمی تھی۔ ماں بعد یہ سلسلہ اسحاق، یعقوب اور یوسف تک ہی نہیں رہا ہے بلکہ دور موسوی بھی اس سے بھرا پڑا ہے۔ اگر بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اس کی سزا نافرمان نسل تک محدود رکھی گئی۔ دائماً خدا نے اپنی قسم کو کبھی نہ توڑا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قابل ملاحظہ ہیں بائبل کے عہد نامہ قدیم کی وہ آیات جن میں خدا نے سیدنا ابراہیم سے یہ عہد باندھا کہ وہ یہ ارض مقدس ان کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب اور ان کی اولاد کو دائماً بخشے گا۔ بائبل عہد نامہ عتیق کتاب پیدائش باب 12 آیت نمبر 7 اور 8۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی۔ کتاب پیدائش باب 13 آیت نمبر 14-15۔ اور لوط کے جدا ہونے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ کتاب پیدائش باب 17 آیت 7، 8، 9۔ میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی آیا ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ان کی ملکیت ہو جائے۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے۔ کتاب پیدائش باب 17 آیت نمبر 19۔ تب خداوند نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، میں اس سے اور اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ کتاب پیدائش باب 26 آیت 3۔ خداوند نے اسحاق سے کہا تو اس ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ تمام ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا۔ کتاب پیدائش باب 28 آیت نمبر 12 اور 13۔ یعقوب خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ کتاب پیدائش باب 28 آیت نمبر 15۔ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا جب تک پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ماں قبل سیدنا ابراہیم دجلہ و فرات کی زرخیز سرزمین عراق میں نمرود سے ٹکرانے اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد اس سے ہجرت کرتے ہوئے کنعان جا بسے۔ اس ارض مقدس کے مقام حبرون کی وادی کو اپنا مسکن بنا لیا، جسے آج کل الخلیل کہتے ہیں۔ یہی خداوند نے آپ کو مصر میں بخشی گئی بی بی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل جیسا نور نظر بخشا، جسے حکم خداوندی سے وادی بکا جا بسایا، جہاں ان کی اولاد بنو اسماعیل کہلائی، جس میں پیغمبر آخر الزمان کی ولادت جیسی عظمت و سعادت بنو اسماعیل کو نصیب ہوئی، جبکہ آخر عمر میں بی بی سارا کے بطن سے سیدنا اسحاق کی بشارت جناب خلیل اللہ ابراہیم کو نصیب ہوئی، اور پھر پوتے یعقوب کی بشارت اور ولادت ہوئی جو یہود کے جد امجد اسرائیل یعنی خدا کے بندے یا رات کو سفر کرنے والے کہلائے۔ انہیں خداوند نے 12 بیٹے عطا فرمائے جو 12 قبیلوں کا باعث بنے۔ اس اولاد یعقوب ہی کو تمام آسمانی کتب و صحائف بشمول قرآن میں بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے پڑپوتے سیدنا یوسف کو جنہیں ان کے ستیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا، انہیں بائبل اور قرآن کے روایات کے مطابق خداوند تعالیٰ نے اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے خزائن کا نگہبان بنا دیا۔ قرآن کی سورہ یوسف میں پوری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح قحط پڑا اور بنی اسرائیل مصر پہنچے۔ یوں بنی اسرائیل کو عروج ملا۔ 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر کے اقتدار پر قابض رہے، مگر پھر مقامی لوگوں نے چرواہے بادشاہوں کے ساتھ جو عزیزان مصر کہلاتے تھے ان کا تخت بھی الٹ دیا، اور ایک نہایت متعصب قبطی نسل خاندان فرعین بس سر اقتدار آ گیا، جنہوں نے بنی اسرائیل پر وہ مظالم ڈھائے جن کا
کا تذکرہ ہمیں بائبل اور قرآن کے حوالے موسیٰ میں یکساں طور پر ملتا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی اور انہوں نے مصر میں کل 430 برس گزارے تھے، لیکن یہاں حکمرانی کے دور میں بھی بنی اسرائیل اپنے اصل آبائی وطن کنعان کو نہیں بھولے تھے، جسے سیدنا ابراہیم اپنا مسکن بنا چکے تھے۔ سیدنا یوسف کی مصر میں حکمرانی کے دوران جب آپ کے والد سیدنا یعقوب کی وفات ہوئی تو یوسف ان کے جسد پاک کو تدفین کے لیے خود بنفس نفیس کنعان لائے اور 110 برس کی عمر میں اپنی وفات سے قبل بنی اسرائیل کو باقاعدہ وصیت فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ میرے ملک کنعان لے جانا۔ یہ وصیت اس وقت پوری ہوئی جب سیدنا موسیٰ نے فرعون مصر کے زمانے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو کوچ کا حکم دیا اور تابوت سکینہ کو ساتھ لے لیا۔ اس کوچ کا احوال بیان کرتے ہوئے قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 104، آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے محروم کر دے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھے غرق کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، اب تم اس زمین میں بس جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں غور طلب 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ بنی اسرائیل تم اس زمین یعنی کنعان میں بس جاؤ، دوسری یہ کہ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا، یعنی مراد ہے قیامت، یعنی یہ بسنا ابدی ہے قیامت تک کے لیے۔ ایک اور قرآنی آیت ملاحظہ ہو، سورہ الاعراف آیت نمبر 128 اور 129، 128 129۔ سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی صرف ان کے لیے ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ تیرے آنے سے پہلے ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین کی خلافت عطا فرما دے۔ اس طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 20 اور 21 واضح ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ عطا کیا جو دنیا کی کسی دوسری قوم کو عطا نہیں کیا۔ قرآن کے اوریجنل الفاظ قابل ملاحظہ ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، مقدس التی کتب اللہ لکم، جو خدا نے تمہارے نام لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیچھے نہ ہٹنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ اور جب بنی اسرائیل کو ان کی مقدس ارض موعودہ دکھا کر انہیں کہا گیا، اس کی وضاحت میں تفہیم جلد اول صفحہ 459 قابل ملاحظہ ہے، اور جب بنی اسرائیل کو ان کی مقدس ارض موعودہ دکھا کر انہیں کہا گیا کہ یہ وہ ملک ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تو اس میں داخل ہو جاؤ، اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا مسکن رہ چکی تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ قرآن کی سورہ مائدہ میں خدا نے ارض مقدس کا نام لے کر سیدنا موسیٰ کی زبان سے اپنی قوم کو یہ کہلوایا اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو خدا نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اصل قرآنی الفاظ ہیں اللہ تی کتب اللہ لکم، جس کے معنی ہے خدا نے یہ سرزمین تمہارے لیے لازم کر دی ہے۔ قرآن مجید میں کتبہ کے الفاظ کئی مقامات پر آئے ہیں، مثال کے طور پر جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں بھی یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں، خدا نے تم پر روزے ایسے ہی لکھ دیے ہیں، لازم کر دیے ہیں، کتب اللہ کما کتبہ، جیسے تم سے پہلی اقوام پر لازم کیے تھے۔ سو یہاں بھی ایسے ہی مبارک الفاظ موجود ہیں، اے میری قوم بنی اسرائیل اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم بنی اسرائیل اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو خدا نے تمہارے لیے لازم کر دی ہے، تمہارے نام لکھ دی ہے، یا زیادہ بہتر الفاظ میں جیسے رجسٹری کر دی ہے۔ کتب رجسٹر اور کتب ایک ہی معنوں میں لکھنے